بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. میرے اس لیکچر کا عنوان عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ ہے. جس میں دو چیزیں ہیں کہ عقیدہ کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کون سی جماعت ہے. محدثین کی نظر میں اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اہل الاثر اور اہل السنہ فرماتے ہیں مذہب معروف قدیم. اہل السنہ کا مذہب معروف بھی ہے اور قدیم بھی ہے. کتنا پرانا ہے؟ اسے کوئی 1 صدی گزری ہے یا 2 صدیاں گزری ہیں. کہیں اس کی بنیاد انڈیا کے کسی شہر میں تو نہیں رکھی گئی، کہیں پاکستان یا بنگلہ دیش کے کسی مدرسے سے اس کا تعلق تو نہیں. فرماتے ہیں قبل ان یخلق اللہ ابا حنیفہ والشافعی واحمد ومالکا. یہ مذہب اتنا قدیم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے، امام شافعی کے پیدا ہونے سے پہلے، امام احمد کے پیدا ہونے سے پہلے اور امام مالک کے پیدا ہونے سے پہلے یہ مذہب موجود تھا. بعض لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی قرار دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ تبع تابعی تھے. آپ کے دور میں 4 صحابی موجود تھے، لیکن آپ نے
نہ ان سے علم حاصل کیا اور نہ ہی آپ نے ان کی زیارت کی، لہٰذا آپ تابعی نہیں تبع تابعی ہیں۔ اگر ان کی بھی بات مان لی جائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صحابہ تھے، ان کی پیدائش سے پہلے نبی اور صحابہ کا دور تھا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اہل سنہ والجماع اتنی قدیم ہے جتنا قرآن قدیم ہے۔ اہل سنہ والجماع اتنی قدیم جماعت ہے جتنی حدیث قدیم ہے۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب آسمان سے آنے والا غار میں آ کر کسی کو کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ جواب میں کہتا ہے ما انا بقارئ، میں کیسے پڑھوں کہ آج تک کسی درسگاہ کا منہ میں نے نہیں دیکھا، کسی استاد کے سامنے درس حاصل کرنے کے لیے زانو تلمس طے نہیں کیے، میں کیسے پڑھوں؟ فرشتہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی پھر وہی جواب دیتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، جب تک ہم نے تجھ کو نہیں بتلایا اس وقت تک نہ تجھ کو ایمان کا پتہ تھا نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی آپ کو ہر چیز کا علم تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ 40 سال کی عمر میں جبریل کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ما انا بقارئ، مجھ کو کچھ پتا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ بھیج کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس رب نے تجھ کو پیدا کیا ہے اس کے نام سے پڑھ۔ پہلے صرف یہ کہتے رہے اقرأ اقرأ، اور پھر جبریل نے یہ کہہ کے ابتدا کروائی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہ مذہب اتنا قدیم ہے، اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب قرآن کی پہلی آیت اتری، یہ ابتدا ہے، اور اس مذہب کی انتہا اس وقت ہوئی جب احکام کے لحاظ سے قرآن کی یہ آخری آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے وہ دین اسلام کی تکمیل کر دی ہے۔ ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہے اور انتہا اس آیت سے ہوتی ہے کہ دین مکمل ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فرمایا اب تیرا کام مکمل ہو گیا ہے، اب تیرے کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ اس مذہب کا اختتام اس وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تو تعریف تھی کہ اہل سنہ والجماع جو جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے۔ آئیے اب ان کے عقائد کی طرف کہ ان کے عقیدے کیا ہیں۔ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن آج کے اس درس میں میں صرف ایک نقطے کو سامنے رکھوں گا۔ آمنت باللہ، تؤمن باللہ، آمنت باللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پہلا نقطہ ہے عقیدہ اہل سنہ والجماع۔ اس کی یہ پہلی بنیاد ہے کہ تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ تعالی پر، جس کا اقرار انسان ایسے کرتا ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالی پر، اور اس کا اقرار ایسے کیا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور انسان ان کلمات کو ادا کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔
اس پہلی بنیاد کو دل سے ماننے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اس کلمے کو صرف زبان سے نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرے، دل میں ایمان لائے اور عملاً ثابت کر کے دکھائے، فرمایا جو آدمی اس طریقے سے ایمان لاتا ہے وہ جنتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں پریشان بیٹھے ہیں۔ عمر فاروق ساتھ سے گزرتے ہیں اور حضرت عثمان کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عثمان کو سلام کہا اور عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق بجائے حضرت عثمان کو اپنے ہاں بلانے کے حضرت عمر کے ساتھ چل کر عثمان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان تمہارے بھائی عمر نے تمہیں سلام کہا اور تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ ہے جب سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ کہا عمر نے مجھے سلام نہیں کہا۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے میں نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا پھر عمر میں تیرے سلام کو سن نہیں سکا۔ صدیق اکبر پوچھتے ہیں عثمان آخر وجہ کیا تھی کہ تو اپنے بھائی کے سلام کو سن نہیں سکا؟ دل میں تو کوئی سلام نہیں کہتا، اونچی آواز سے سلام کہتا ہے، وہ کیا سبب تھا جس سبب سے تو ان کا سلام نہیں سن سکا؟ کہا ابو بکر اللہ کے نبی فوت ہو گئے اور میں اللہ کے نبی سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ اللہ کے نبی ہماری نجات کیسے ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے عثمان خوش ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ابو بکر اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ یہ وہ عثمان ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ کہا عثمان تیرے لیے جنت، عثمان تیرے لیے جنت، عثمان تیرے لیے جنت۔ کہا ابو بکر صدیق نے عثمان اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے رکھا اور اس نے انکار کر دیا، جو اس کلمے کا اقرار کرے گا اس کو جنت مل جائے گی، اور وہ ہے وہ چیز تؤمن باللہ کہ تو ایمان لائے اللہ تعالی پر۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا تعارف کیا ہے۔ اللہ خود اپنا تعارف کرواتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہا ایک ہوں، دو نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ چچا ہے، نہ دادا ہے، نہ دادی، اور میری کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں۔ اللہ پر ایمان کیسے لایا جائے؟ کہ تو ایمان لا اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، بیوی نہیں، رشتہ دار نہیں۔ عیسائیوں نے بھی کلمہ پڑھا، یہودیوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے یہ درس دیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، بعد میں کہا کہو ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ،
لیکن سب سے پہلا درس جو تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ عیسائیوں نے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ۔ کلمہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن عزیر ہمارے نبی ہیں، یہ نبی ہی نہیں اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کفر ہے۔ عیسائیوں نے کلمہ پڑھا، کلمے پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ، لیکن عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور مریم اللہ کی بیوی۔ اللہ نے ان کو بھی کافر اور مشرک قرار دیا۔ اللہ پر ایمان ایسے نہیں کہ جو دل میں آئے مان لیا جائے، بلکہ اللہ پر ایمان قل هو اللہ احد، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ اس کی کوئی بیوی اور نہ اس کا کوئی باپ۔ اب ہم مسلمانوں نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، کلمہ اپنی جگہ پر، لیکن جب نبی کی باری آئی، ان کے نبی کی باری آئی تو کہا عزیر ابن اللہ۔ عیسائیوں کے نبی کی باری آئی، کہا اللہ کا بیٹا ہے المسیح ابن اللہ۔ اور جب ہمارے نبی کی باری آئی ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ۔ کیا فرق ہوا؟ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، بیوی بنا رہے ہیں، اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں۔ نور من نور اللہ، یہ اللہ کے جز میں سے اللہ کا ٹکڑا تھا، اس سے علیحدہ ہو گیا۔ سوچئے اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، تو بتلائیے اللہ کے نبی کی ولادت کس کے گھر میں ہوئی؟ آمنہ کے بطن سے کون پیدا ہوا؟ عبداللہ کا لخت جگر کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو طالب کا بھتیجا کون ہے؟ عبد المطلب کا پوتا کون ہے؟ کون ہے جو دائی حلیمہ کے پستانوں سے دودھ پیتا رہا؟ کون ہے جو مکے والوں کی بکریاں چراتا رہا؟ کون ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھوتا رہا؟ کون ہے جو احد کے میدان میں گڑھے میں گر کر اپنے چہرے کو زخمی کرواتا رہا؟ کون ہے کہ جس کا سر زخمی ہوا، جس کا چہرہ خون آلود ہوا؟ کون ہے جس نے پیٹ پر پتھر باندھے؟ کیا یہ اللہ کا حصہ ہے یا اللہ ہے؟ اگر کہہ دیا جائے نور من نور اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آمنہ کے بطن سے نکلتا ہے، دائی حلیمہ کا دودھ پیتا ہے، مکے والوں کی بکریاں چراتا ہے، اور مکے والے اس کو نکال دیتے ہیں، مدینے میں جا چھپتا ہے، اور احد کے میدان میں زخمی ہوتا ہے، اور خندق کھودتے ہوئے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے انک میت وانہم میتون کل شیء ہالک الا وجہہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون۔ وہ قانون الہی اللہ کے نبی پر بھی نافذ ہو جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ذات ہمیشہ رہنے والی نہیں سوائے اس رب کے۔ اللہ کے نبی فوت ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین سحری و نہری فی یومی و فی بیتی۔ اللہ کے نبی میرے گھر میری باری والے دن ان کا سر میرے سینے کے ساتھ تھا، انگلی آسمان کی طرف بلند تھی، زبان سے کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی، انگلی آہستہ آہستہ نیچے آئی، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ کون فوت ہوا؟ اللہ یا اللہ کے نبی؟ کون فوت ہوا؟ اللہ یا اللہ کا ٹکڑا؟ کون فوت ہوا اور کس کو مٹی میں دفن کیا گیا؟ کس کے لیے قبر کھودی گئی؟ لحد کس کے لیے بنی؟ کس کا جنازہ پڑھا گیا؟
کس کو قبر میں لٹکایا گیا اور دفن کیا گیا، مٹی ڈالی گئی؟ اللہ کو یا اللہ کے نبی کو؟ مدینے میں کس کی قبر ہے، اللہ کی یا اللہ کے نبی کی؟ اگر یہ کہہ دیا جائے نور من نور اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ایک ٹکڑا، اللہ کا ایک حصہ نعوذ باللہ اللہ سے کٹ کر ناکارہ ہو کر مر گیا اور لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، نعوذ باللہ اللہ ناقص رہ گیا۔ یہ عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہے جو مسلمانوں نے اپنایا ہے، اور اس سے بھی بدتر عقیدہ بتلاؤں، ہمارے صوفیہ جن کے بارے میں بڑا غلغلہ ہے کہ ان صوفیہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی، وہ اللہ کو کس رنگ میں پیش کرتے ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کی بیعت کرتے ہیں قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی اور بر صغیر کے سارے علماء ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بارے میں تم کو بتلاؤں کہ اللہ ہے کیا؟ شمائم امدادیہ میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کہا کیوں نہیں، بتلائیے اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ کہا پانی لے کر آگ جلاؤ پانی کے نیچے، پانی بھاپ بن جائے گی، پانی کو منجمد کرو برف بن جائے گی۔ کہا یہ بھاپ کہاں سے آئی؟ پانی میں سے۔ برف کہاں سے بنی؟ پانی میں سے۔ کہا اچھا اس بھاپ کو دوبارہ منجمد کرو، کیا بنے گا؟ پانی۔ کہا اس برف کو پگھلاؤ، کیا بنے گا؟ پانی۔ کہا یہی مثال ہماری اور ہمارے رب کی ہے۔ کہا رب کی مثال یہ ہے کہ رب ایک بیج ہے، بیج کو آپ دفن کر دیتے ہیں، دفن کرنے کے بعد بیج سے ایک درخت نکلتا ہے، اس کا تنا ہے، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں۔ کہا اللہ کی مثال بیج کی مثال ہے، اور مخلوق کی مثال، جانوروں کی مثال، کتوں اور خنزیروں کی مثال، نباتات اور جمادات کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پھل ہیں، پھول ہیں، پھل پھول پتے ان کے رنگ اور ذائقے مختلف ہیں، اسی طریقے سے رب کا یہ جتنے بھی جانور انسان اور حیوان ہیں یہ تمام کے تمام رب کے اندر سے نکلے ہیں، جیسے درخت کی ہر چیز بیج میں سے نکلی ہے۔ اور اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود، جس کو شیخ زکریا نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں ذکر کیا، انور شاہ کاشمیری نے اپنی کتاب فیض الباری میں ذکر کیا، اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق میں ذکر کیا، اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود مشرکین کے عقیدے سے بھی برا عقیدہ ہے۔ اہل سنہ والجماع کا سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں، اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ اسی ذات کے بارے میں تھوڑا سا اور تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس بارے میں بر صغیر میں، پاکستان و ہند میں، بنگلہ دیش میں بڑا اختلاف ہے کہ اللہ ہے کہاں۔ صوفیہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ہم مختلف شکلیں ہیں، اللہ ہر کے اندر ہے۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو شے ٹائندہ ہے، پر کسے دا دل نہ ٹائیں رب دلاں وچ رہندا ہے۔ شعر سنا ہے آپ نے؟ مسجد گرا دو، مندر گرا دو، جو چیز چاہے گرا دو، لیکن کسی کا دل نہ گرانا، دل نہ دکھانا۔ کیوں؟ اللہ ہر ایک کے دل میں رہتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے پیر کی شکل میں آیا ہے۔ غلام فرید کے ایک جانشین تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دیوان محمدی کے نام سے، بابا غلام فرید۔ ان کے جانشین نے ایک کتاب لکھی ہے دیوان محمدی کے نام سے، اور اس میں اس عقیدے کا اظہار کیا۔ ان کا نام محمد یار گڑھی تھا، بہاولپور کی ریاست کے رہنے والے تھے۔ محمد یار گڑھی ان کا نام تھا۔ شعر میں
اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغاباز نہیں۔ گر محمد نے، محمد یار گڑی نے، باب فرید کے جانشین نے، خلیفہ خاص نے، گر محمد نے محمد کو، محمد یار گڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خدا مانتا ہے تب تو مسلمان ہے، ورنہ دغاباز ہے۔ ہمارے ایک دیوبندی بھائی کو شرارت سوجی، اس نے یہ شعر لکھ کر احمد سعید کاظمی جو ملتان میں جن کا مزار ہے ان کے ہاں جب وہ زندہ تھے ان کو لکھ بھیجا، کہا حضرت یہ کفر نہیں؟ اگر عیسائی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا مانے تب تو کفر ہے، یہودی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا مانے کفر ہے، اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی علیحدہ ذات ہے، اللہ کی ذات علیحدہ ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ بلکہ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں محمد کو خدا مانو تو صحیح عقیدہ ہے، ورنہ کفر ہے۔ کہا حضرت یہ کفر نہیں۔ احمد سعید کاظمی جواب دیتے ہیں، اور ان کا یہ جواب دیوان محمدی کے مقدمے میں چھپا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ کفر ہے تو انور شاہ کاشمیری دیوبندی نے یہ کفر اپنی کتاب فیض الباری میں لکھا ہے، اور اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق میں لکھا ہے، اور فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کہا اے دیوبندیو، ہمارا اور تمہارا عقیدہ ہے وحدت الوجود ہے، اور اس کا بانی ابن عربی ہے، اور ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا ہے امداد اللہ مہاجر مکی نے۔ اگر اس عقیدے کو کفریہ عقیدہ مانا جائے تو جتنے بھی علماء گزر چکے ہیں سب کافر اور مشرک قرار پائیں گے، لہذا بہتر ہے چپ ہی بھلی ہے، اس عقیدے کو مان لو کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا۔ کہا محمد یار گڑھی کا دامن اس مسئلے میں بڑے بڑے علماء کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر محمد یار گڑھی کو اس عقیدے کی وجہ سے کافر کہتے ہو تو پچھلے علماء کا کیا کرو گے، جن کا تو عقیدہ ہی یہی تھا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے۔ ابن عربی کہا کرتا تھا پتھر کو پوجو تب بھی صحیح ہے، رب کو پوجو تب بھی صحیح ہے۔ اب یہ رب ہے کہاں؟ ان کے عقیدے کے مطابق تو یا تو پیر میں، محمد یار گڑھی اپنی کتاب میں کہتا ہے احمد احد اچ فرق نہیں محمدہ، احد احمد اچ فرق نہیں محمدہ، دوست یار رکھتے ہیں عقیدے نئے نئے۔ احد اور احمد، احد اللہ کا نام ہے اور احمد محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ میم کے پردے میں آیا ہے، آیا وہی ہے جو عرش پر مستوی تھا۔ یہاں دیکھتا ہوں جبریل آئے اللہ کے نبی کے پاس، دیکھا پگڑی باندھ رہے ہیں، آسمان پر گئے عرش الہی پر، دیکھا وہاں بھی وہی پگڑی باندھ رہے ہیں۔ کہا یہاں بھی تو ہے اور وہاں بھی تو۔ کہا عقیدہ صحیح یہی ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اور پھر محمد یار گڑھی اس سے اور نیچے اترتے ہیں، اپنے پیر کا تعارف کرواتے ہیں۔ ملتی ہے تصویر میرے پیر کی کس سے؟ اللہ تعالی سے۔ یہ سارا عقیدہ محمد یار گڑھی نے اپنی کتاب دیوان محمدی میں ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی اس کا مطالعہ کر سکے اردو میں اور اس کے بعد سرائکی زبان میں، یہ بہت سے اشعار ہیں ان کے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اب بعض لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر رنگ میں ہے، نعوذ باللہ، کتے میں بھی اللہ ہے، خنزیر میں بھی اللہ ہے، اللہ ہر رنگ میں آیا ہے، اور حدیث گھڑ لی ان لوگوں نے۔ کہا ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ مخفی خزانہ تھا، کنت کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنا اظہار کروں، میں ظاہر ہو گیا ہوں، اب ہر رنگ میں میں ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے طلباء کو یہ عقیدہ سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔
اور یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آئیے اس ذات کی طرف جس کا میں تعارف کروا رہا ہوں، وہ رہتی کہاں ہے، مستوی کہاں ہے۔ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اور یار لوگوں نے کیا عقیدہ گھڑ رکھا ہے؟ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر کا کیا معنی؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ ہر جگہ کا کیا معنی؟ کہا ہر جگہ ہے، کہا اس کرسی کے نیچے بھی ہے، میز کے نیچے بھی ہے، نعوذ باللہ ٹائلٹ میں بھی ہے، سین میں گھر میں بھی ہے، بدکاری کے اڈے پر بھی ہے، نعوذ باللہ۔ کیا کیا بہتان باندھتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ کہتا ہے میں پاک ہوں، اس کائنات سے میں بری ہوں، میں اونچا ہوں۔ اسی لیے انسان نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے میں نیچے جا رہا ہوں، سجدے میں گر رہا ہوں، تنزل کی طرف آ رہا ہوں، لیکن سبحان ربی الاعلی، اللہ تو اس تنزل سے پاک ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتلایا؟ جب سیڑھیاں چڑھو تو کیا کہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ میں اونچا آ رہا ہوں، لیکن میرا اللہ تو مجھ سے بھی اونچا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ میں جتنا اونچا چلا جاؤں تو پھر بھی اونچا ہے۔ اور جب انسان سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے آتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا پڑھو؟ سبحان اللہ، اللہ میں نیچے جا رہا ہوں تنزل کی طرف، لیکن اللہ تو اس سے پاک ہے، تو پھر بھی اونچا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ فرشتے کہاں سے اترتے ہیں؟ فرشتے کہاں پر چڑھتے ہیں؟ بارش کہاں سے آتی ہے؟ دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی نیچے، کبھی اوپر، جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین فطرت ہے، اور فطرت کی آواز یہ ہے کہ وہ اوپر ہے۔ قرآن کے دلائل اپنی جگہ پر کہ ثم استوى علی العرش اامنتم من فی السماء ام امنتم من فی السماء، کیا اس ذات سے ڈرتے نہیں جو آسمانوں میں ہے؟ دلائل اپنی، لیکن فطرت کی آواز یہ ہے کہ اللہ آسمان پر ہے۔ ایک لونڈی کا واقعہ آتا ہے، ایک صحابی اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اس کا ٹیسٹ لیجئے، کیونکہ لونڈی اس صورت میں آزاد کر رہے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہو، مومنہ ہو۔ آپ نے اس سے 2 سوال پوچھے، من آنا، دوسرا پہلا سوال کیا تھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ہماری جیسی ہوتی کہہ دیتی اللہ ہر جگہ ہے، ہر ایک کے دل میں ہے، ہر گھر میں ہے، ہر رنگ میں ہے۔ چاند تاروں میں تو، کہکشاؤں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ چاند میں بھی تو ہے، تاروں میں بھی تو ہے، پہاڑوں میں بھی تو ہے، بیاباں میں بھی تو ہے، ہر جگہ تو ہی تو ہے، تیری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اگر ہم جیسی ہوتی کہہ دیتی اللہ ہر ایک کے دل میں بستا ہے، لیکن نبی سے تعلیم حاصل کر چکی تھی، سن چکی تھی، اللہ کا تعارف جانتی تھی، کہنے لگی فی السماء، اگر اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو تو وہ آسمانوں میں ہے۔ آپ پوچھتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ۔ آپ صحابی کو کہنے لگے آزاد کر دے، فإنها مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے۔ مومن کے لیے سب سے پہلا سوال قبر میں بھی یہی ہوگا، رب کے بارے میں سب سے پہلا سوال من ربو کا، اور ایمان لاتے ہوئے بھی سب سے پہلا سوال تؤمن باللہ، آمنت باللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا کم از کم یہ تعارف اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے، اکیلی ہے، کوئی اس کا بیٹا اور بیٹی نہیں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیوی ہے، نہ رشتہ دار ہیں، اور وہ ذات آسمان پر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرع عقیدہ طحاویہ میں ان کا یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ مجھے پتا نہیں کہ رب کہاں ہے، آسمان میں ہے کہ نہیں،
امام صاحب فرماتے ہیں فَهُوَ کافر، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے جو یہ کہے کہ اللہ آسمان میں نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیوں کافر ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کافر ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کہاں ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اور باقی ائمہ بھی اسی عقیدے کی تعلیم دیتے رہے، اللہ کے نبی بھی اسی عقیدے کی تعلیم دیتے رہے، اللہ نے بھی قرآن میں اسی عقیدے کا تذکرہ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری موت بھی اسی عقیدے پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ ڈاکٹر صاحب نے قدر اختصار سے لیکن بڑے ہی جامع انداز میں وضاحت فرمائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے اپنا بی پی چیک کرایا ہے تو ڈاکٹر نے دیر تک تقریر کرنے سے، بلکہ دیر تک نہیں، تقریر سے مطلقاً منع کر دیا ہے، مگر یہ آپ لوگوں کی محبت اور دین سے تڑپ کہ ڈاکٹر صاحب نے اس دعوت کو قبول کیا اور الحمدللہ اپنا وقت دیا۔ ہم شیخ کے شکر گزار ہیں، اور آپ کی ان باتوں کو سن کر کے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کتاب جس نے ایوان باطل میں، ایوان دیوبندیت یا تبلیغیت میں کوہرام مچا دیا، جس کو کہتے ہیں دیوبندیت تاریخ و عقائد یا جماعت التبلیغ، تبلیغ جماعت تاریخ و عقائد، اس کے مصنف آپ ہی ہیں، اور وہ کتاب آپ اردو میں، عربی میں حاصل کریں اور پڑھیں۔ اسی طرح سے کیا فقہ حنفیہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، اسلامی عقیدہ، اس موضوع پہ ڈاکٹر صاحب نے تو حدیث میں پی ایچ ڈی کی، لیکن آپ کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ آپ نے فقہ میں بھی الگ سے پی ایچ ڈی کی ہے، گرچہ اس کی ڈگری آپ کے پاس نہ ہو، لیکن الحمدللہ اس قدر عبور اور ملکہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے علم سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے۔ اب دور ہمارا شروع ہوگا سوال و جواب کا۔ آپ لوگ اپنے سوالات پیش کریں، انشاءاللہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ سوال ہے کہ شوہر کا بیوی سے قرآن کا درس لینا کیسا ہے؟ اگر بیوی عالمہ ہے اور شوہر جاہل ہے، اس کو علم نہیں، تو اگر وہ اپنی بیوی سے قرآن پڑھتا ہے، اس کا درس لیتا ہے، تفسیر سمجھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ غیر محرم نہیں ہے اس کے لیے، اس کی آواز اس کے لیے حرام نہیں ہے، تو یہ اپنی بیوی سے درس لے سکتا ہے، اسباق پڑھ سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ سوالات آپ بھیجیں جلدی سے تاکہ وقت کے اندر کارروائی ختم کی جا سکے۔ سوال ہے شیخ سے کہ شیخ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں فضائل اعمال میں خامیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے کام کو دیکھیے کہ ان خامیوں کے باوجود دین کا کام یہی لوگ کر رہے ہیں۔ شیخ سے اس کا جواب مطلوب ہے۔ اگر ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو نزلہ زکام ہو، کھانسی ہو، ساتھ ساتھ اس کو کینسر بھی ہو، اور وہ علاج کروائے ان چھوٹی بیماریوں کا اور چھوڑ دے بڑی بیماریوں کو،
اور کہے اس کی صحت دیکھو کتنی اچھی ہے، اس کا جسم دیکھو، ڈیل ڈول دیکھو کتنا قوت والا ہے، صحت مند ہے، اور کینسر اس کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ رہا ہے. یہ کہنا کہ جماعت تبلیغ کا کام دیکھو، خرابیاں ہیں فضائل اعمال میں، خرابیوں کو نہ دیکھو. ہم کہتے ہیں پھر عیسائیوں کو، راہبوں کو دیکھو جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہ عہد کر لیا کہ شادی نہیں کریں گے، دنیا کو چھوڑ کر نئی دنیا بسا لی، چار دیواری کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا، کہا شادی نہیں کریں گے، راہبانہ زندگی بسر کریں گے. کتنی بڑی قربانی ہے. وہ عیسائی جو دل میں درد رکھتے ہیں، انسانوں کا نہیں جانوروں کا بھی رکھتے ہیں، کتنی خدمات ہیں انسانیت کے بارے میں ان کی. کہہ دیا جائے ان کی برائیوں کو نہ دیکھو، ان کے اس عقیدے کو نہ دیکھو کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، خرابی ہے، اس کو چھوڑو. یہ دیکھو کام کتنا کر رہے ہیں. ہسپتال نہیں بنا رہے، سکول نہیں کھول رہے، سڑکیں بنا کر نہیں دے رہے، رفاع عامہ کے کام نہیں کرتے، کنویں کون کھدواتا ہے، نلکے کون لگواتا ہے ہمارے ہاں. ان کے عقیدے کو نہ دیکھو، برائی ان کے کام کو دیکھو. ہم کہیں گے پاگل، ان کا یہ کام اللہ کے ہاں قبول نہیں، اللہ سب سے پہلے عقیدے کو پوچھتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی دور جاہلیت میں ایک انسان تھا، بڑا سخی تھا، بہت خدمت کرتا تھا لوگوں کی، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا جاؤ اعلان کر دو اس بات کا، جنت میں صرف مومن داخل ہوگا، غیر مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، لوگوں کو واقعی نکال رہی ہے گھروں سے. جن کی داڑھی نہیں ہے ان کو داڑھی رکھواتی ہے، جو سگریٹ پیتا ہے سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز پڑھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ فضائل اعمال کی وجہ سے یہ بنتا ہے کہ قبر میں پڑا ہوا انسان جب اس کی قبر پر ایک قافلہ آتا ہے، وہ صاحب قبر جو صدیوں پہلے مر چکا تھا قبر پھاڑ کر نکلتا ہے. نکلنے کے بعد اسی قافلے کے ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور دوبارہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے. قبر والے قبر پر آئے ہوئے لوگ قافلے کے ساتھ جب دیکھتے ہیں ہمارے قافلے کا ایک اونٹ تڑپ رہا ہے، وہ اس کو اچھی طرح ذبح کر کے گوشت بناتے ہیں اور کھا پی جاتے ہیں. کہا اب تو مر گیا، کیا کیا جائے؟ اب یہی قبر والا اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اگر تو میرا بیٹا ہے تو میرا جو بختی اونٹ ہے اچھی نسل کا وہ اس کو دے دے جس کے اونٹ کو میں نے ذبح کیا ہے. مرنے والا ذبح کر رہا ہے، قبر پھاڑ رہا ہے، ٹنوں من مٹی پڑی ہے اس کے اوپر اور اس کو چیر کر نکل رہا ہے. کوئی راستہ نہیں چھوڑتے دفن کرتے ہوئے، کوئی چھوٹا سا سوراخ پانی کے لیے، ہوا کے لیے، کھانے کے لیے نہیں چھوڑتے، اچھی طرح گارا لگا لگا کر بند کرتے ہیں کہیں باہر نہ نکل آئے. لیکن یہ پھر باہر نکل آتا ہے. وہ اس کا ایڈریس پوچھتا ہے، قافلے والے جب وہاں سے گزرتے ہیں اس بستی سے، پوچھتا ہے ایڈریس، تم میں سے فلاں ابن فلاں کون تھا؟ کہا میں ہوں. کہا تو نے میرے باپ کے ساتھ سودا کیا تھا؟ کہا ہاں، خواب میں آئے تھے آپ کے والد اور کہتے تھے یہ اونٹ مجھے دے دے، میں تیری مہمانی کرنا چاہتا ہوں قافلے والوں کی. کہا اچھا، میرا باپ میرے پاس بھی آیا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جو میرا اونٹ ہے جو وراثت میں تجھ کو ملا ہے یہ تجھ کو دے دے، یہ اونٹ لے لے. اونٹ دے دیا، وہ لے کر چلا گیا. اب زکریا صاحب کی رگ پھڑکتی ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ سخی کتنا بڑا سخی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کی مہمانی کرتا ہے. یہ سخی کتنا بڑا سخی ہے کہ مرنے کے بعد بھی. اب تک ہم سنتے تھے کہ پیر بیٹے دیتے ہیں، مرے ہوئے پیر، زندہ نہیں، مرے ہوئے پیر. گجرات میں دولے شاہ کا دربار ہے پاکستان میں، وہ مشہور ہے کہ یہ دولے شاہ چھوٹے سر والے بیٹے دیتا. ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ یہ غیروں کو دیتا ہے، اپنی بیوی کو کیوں نہیں دیتا؟ یہ کرامت جو ہے غیروں پر یہ عنایت ہے، لیکن یہ عنایت اپنے گھر پر کیوں نہیں برستی ہے؟ یہی زکریا صاحب سے سوال ہے کہ زکریا صاحب مرنے کے بعد کوئی آدمی آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، اور یہ قبر پھاڑ کر مہمانی کر رہا ہے. یہ کس اسلام کی آپ تعلیم دے رہے ہیں؟
اب کہا جائے بھئی یہ عقیدہ ان کا چھوڑو، ٹھیک ہے یہ عقیدہ شرکیہ ہے، لیکن دیکھو چلے کتنے لگاتے ہیں، سال سال کے، ساری عمر کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ تو بھائیو ان اعمال کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک سب سے بڑا جرم، کائنات کا جو سب سے بڑا جرم ہے ان الشرک لظلم عظیم، اس سے جب تک توبہ نہ کی جائے، اللہ کی قسم ہے ساری عمر سجدے کرتا کرتا مر جائے، ساری عمر روزے رکھتا رکھتا مر جائے، ہر سال حج کرے، قیامت کے دن اللہ کی قسم ہے کبھی جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا جہنم میں، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے، ورنہ ابو طالب بھی جنت میں جائے گا۔ اگر عقیدہ بنیاد نہیں تو ابو طالب نے بھی دین اسلام کی بڑی خدمت کی۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ان کاموں کی طرف نہ دیکھیے، بلکہ ان کاموں کی طرف دیکھیے کہ لوگوں کی اصلاح کتنی کر رہے ہیں، تو یہ سوال جو ہے صحیح نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ شیخ آپ نے اپنی تقریر میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں لوگوں کی شہ رگ سے بھی قریب ہوں، براہ کرم اس کو واضح کریں۔ دیکھیے شاہ رگ انسان کی اس کے جسم کے اندر ہوتی ہے، یہ کھال ہے اور شاہ رگ اس کھال کے اندر ہے۔ شاہ رگ کٹ جائے تو سارا خون نکل جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان کی اس کھال کے اندر ہے، اس باڈی میں ہے۔ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کیا معنی؟ اللہ اس کے اندر گھس کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس آیت کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا معنی ہے اس کھال کے اندر جو شاہ رگ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں، اس سے مراد اللہ کا علم ہے کہ اللہ کا علم اتنا زیادہ قریب ہے جتنی تمہاری شاہ رگ قریب ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو علم کے ذریعے گھیر رکھا ہے۔ تو اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں۔ اللہ کی ذات آسمان پر عرش پر مستوی ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اور یہ جو آیت پیش کی ہے کسی دوست نے، اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ جب بانی دیوبند کا عقیدہ غلط ہے تو کیا ہم ہر دیوبندی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں نانی خصم کرے اور دوتا ڈھنڈ بھرے، جرم تو کیا مؤسس نے، اور آپ مشین گن لگا دیں دوسروں کے پیچھے کیوں؟ جو آدمی جاہل ہے، جس کو پتہ نہیں، اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ جو گناہ کر رہا ہے، ایسی بنیاد رکھ رہا ہے ایسے گندے عقیدے کی، شرکیہ اور کفریہ عقیدے کی، تو آپ اس کے بارے میں کہیے، فتویٰ پھر بھی نہ لگائیے، یہ نہ کہیے وہ کافر ہے، بلکہ کہیے جو آدمی یہ عقیدہ رکھے، جو آدمی جو بھی ہو، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہر رنگ میں ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ، اللہ آسمان والا زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہے، ایسا آدمی دارہ اسلام سے خارج ہے۔ کسی پر نام لینے کی ضرورت نہیں، کسی آدمی کو ہٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کا نام لے کر کہے کہ وہ کافر ہے، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر۔ بھئی یہ تسبیح پڑھنے سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ شیعہ دور ہوں گے یا قریب ہوں گے؟ اسلام لوگوں کو اپنا قریب کرنا چاہتا ہے یا بھگانا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے ان کے عقیدے گندے ہیں، دل میں سمجھو کہ یہ لوگ مسلمان نہیں، لیکن زبان سے تسبیح پڑھنے سے تو وہ آپ کے اور مخالف بن جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو مشین گن فٹ کرنا چاہتا ہے کوئی ساتھی، اس کو چاہیے کہ وہ فٹ نہ کرے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو دنیا کی ہر چیز میں وسیلہ دیکھتا ہے، جیسے میں سعودی آیا، اس کو پتا ہوگا میں کیسے آیا، کیسے تنخواہ ملی، آپ بتائیں ہم اس کو کیسے سمجھائیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے؟
وسیلے پر یقین رکھنے والے افراد زیادہ تر یہ مثال دیتے ہیں کہ سب سے پہلے کسی دفتر میں جاؤ تو چپڑاسی کو خوش کرنا پڑتا ہے، پھر کلرک بادشاہ کو، پھر سپریڈنٹ کو، اور پھر اس کے بعد سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں آہستہ آہستہ، تب جا کر آپ منسٹر اور پرائم منسٹر سے مل سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ڈائریکٹ نہیں مل سکتے۔ لیکن اگر کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر کسی کا کلاس فیلو ہے، اب بتلائیے اسے کلرک کی منتیں کرنی پڑیں گی؟ وہ سپریڈنٹ کے پاس جائے گا، وہ اے سی اور ڈی سی کو پوچھے گا، وہ فٹ سے دروازہ کھول کر کہے گا میں آ گیا ہوں، لائیے چائے بھی پلائیے مجھ کو، کھانا بھی کھلائیے، بھوک لگی ہوئی۔ اللہ نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور سن کر قبول کرتا ہوں۔ اللہ آسمان دنیا پر آ کر خود پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا؟ مانگے، مجھ سے مانگے، میں دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، ہم کہتے ہیں تجھے تو قریب ہے، لیکن ہم وہ دور سے گھوم کر آئیں گے، پہلے پیر کے پاس جائیں گے، پھر اس کے پاس، پھر اس کے باپ کے پاس، پھر نبی کے پاس، نبی کا وسیلہ لیتے ہوئے تجھ تک پہنچیں گے، ڈائریکٹ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہ جیسا سمجھا ہوا ہے کہ جیسے بادشاہوں سے ملنے کے لیے انسان کو مختلف سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، شاید اللہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے اپنی مخلوق پر، آپ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں جو زمین پر لیٹی ہوئی ہے، ننھی ننھی ٹانگیں ہیں، آسمان کی طرف بلند کر رکھی ہیں، اور کہہ رہی ہے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی، مسکرائے اور فرمایا ساتھیوں واپس پلٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی دعا سن لی ہے اور آسمان سے بارش برسا رہا ہے۔ وہ رب جو چونٹی کی بھی سنتا ہے کہتا ہے مانگ مجھ سے، میں تجھ کو بھی دوں گا۔ ہم اس رب کو کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ تجھ سے ہم نے کچھ نہیں لینا، جو بھی لینا ہے دو نمبر دروازے سے لینا ہے۔ اور پھر ہم اسی کو بہانہ بناتے ہوئے کبھی پیر کی قبر پر جاتے ہیں، کبھی مرشد کو راضی کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں۔ پیر خوش ہوگا تو رب خوش ہوگا، اگر پیر ناراض تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ وسیلے کا چکر یہ مولویوں نے کھانے پینے کے لیے بنایا ہے۔ تنخواہ ان کی تھوڑی ہوتی ہے، مزدوری کر نہیں سکتے، ریڈی لگا نہیں سکتے، کسی مدرسے کسی کالج اور یونیورسٹی سے چونکہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اگر وہ اس طریقے سے ہیلے بہانے سے نہیں کھائیں گے تو بتائیں یہ کہاں سے کھائیں گے؟ کہیں گے ہمارے ذریعے سے آؤ۔ مثلا کوئی مر گیا، اب یہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، وہ عورت تھی جس کا شوہر مر گیا، اب یہ مولوی صاحب اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں عورت کا۔ عورت پوچھتی ہے حضرت کیا بات ہے؟ کہا رات کو تمہارے میاں آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ سے؟ کہہ رہے تھے کہ میں بھوکا ہوں، ننگا ہوں، بڑا بیمار ہوں، تو کیا کیا جائے؟ کہا ان کے لیے سوٹ بنائیں، جوتیاں لیں، پگڑی بنائیں، اور مرغ مسلم بنائیں، پکائیں، حلوہ ہو، فروٹ ہو، خشک میوہ ہو، کیا کریں گے آپ؟ کہا میں کھاؤں گا اور ان کو پہنچ جائے گا۔ یہاں سے کھائیں گے، نیچے سے نکالیں گے، اور ایسا لیٹر بکس ہے کہ خود بخود وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ عورت ذرا ہوشیار تھی، کہنے لگی حضرت صاحب جب تک زندہ تھے رات کو میرے پاس آتے تھے، اب آپ کے پاس آنے لگ گئے ہیں۔ میں ان کی بیوی ہوں، اگر لینا ہے تو مجھ سے آ کر مانگیں، آپ کے پاس لینے کے لیے کیا آئے ہیں؟ کسی کا باپ مر گیا تو باپ بیٹے کے پاس آئے گا کہ میں وراثت چھوڑ کر آیا ہوں تیرے پاس اتنے کروڑ کی، مجھے بھی کچھ دے۔ وہ جاتا ہے ڈائریکٹ مولوی صاحب کے پاس، اور مولوی صاحب کو وسیلہ بنانے کا معنی ہی یہ ہے کہ ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو اور تمہارے مردے کو مل جائے گا۔ اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، ایک مردہ مر جائے 40 دن مولوی صاحب کی عیش ہوتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے اہل و عیال ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایک اور مار۔ 40 دن اور گزر جاتے ہیں۔ تو یہ وسیلے کا چکر ایسا ہی ہے کہ اللہ کو ڈائریکٹ لینے کی بجائے اس طریقے سے گھوم پھر کر مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مولویوں کے ہیلے بہانے ہیں۔ اگر آپ ان کی تنخواہ ذرا زیادہ دے دیا کریں، شاید ہو سکتا ہے پھر نہ روحیں آئیں اور نہ جائیں، نہ 11ویں چھوٹی ہو نہ بالغ ہو کر بڑی ہو۔ کبھی 11ویں چھوٹی ہوتی ہے، آج بڑی 11ویں شریف کا ختم ہے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، بڑی بن جاتی ہے۔ تو یہ سب چکر اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس
پیسہ تھوڑا ہوتا ہے، اگر پیسہ زیادہ دیں گے ہو سکتا ہے آپ کو وہ صحیح راستے پر چلا دیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا بدعت والے آدمی کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اگر مجبوراً عید کی نماز پڑھنی ہو تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت غیر مکفرہ۔ اگر اس کی بدعت ایسی ہے جو اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ اور اگر اس کی بدعت ایسی ہے، مثلا عقیدہ اس کا صحیح ہے لیکن فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ دعا مانگو، یہ دعا مانگنا حدیث سے ثابت نہیں، تو ایسے بھی آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، ہمارے ہاں خواتین میں بہت ہی زور و شور سے ایک کتاب بہشتی زیور پڑھی جاتی ہے، اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کتاب میں دین کے سارے مسائل ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں بہت ساری من گڑھت چیزیں ہیں۔ ہم آپ سے اس کتاب پر قدر تبصرہ چاہتے ہیں۔ اس کتاب پر کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جو ان کا تجزیہ کر کے بتلاتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ ایک دو مسئلے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ کہتے ہیں کوئی شخص اگر نہ کسی نابالغ بچی سے صحبت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کہتے ہیں مرد پر غسل واجب ہے لیکن اس بچی پر غسل واجب نہیں، لیکن اس بچی کو عادت ڈالنے کے لیے غسل کروانا چاہیے۔ عادت کی چیز کی ڈلوا رہے ہیں آپ، یعنی دوبارہ بھی پھر آپ یہی جرم کریں گے اس کے ساتھ۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص مشرق میں اور اس کی بیوی مغرب میں، نکاح ہو گیا، میاں بیوی کے پاس آیا نہیں، سال کے بعد بچہ بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں بچہ اسی کا مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بے شک یہ نہیں آیا لیکن کرامتاً یہ بات ثابت ہو گئی، ہو سکتا ہے جن لے کر آئے ہوں اس کو اور چھوڑ بھی گئے ہوں۔ اب بتلائیے عقل مانتی ہے اس بات کو کہ میاں پردیس میں ہے، بیوی مغرب میں، میاں مشرق میں، شادی ہو گئی، قریب بھی نہیں گیا، سال کے بعد بچہ بھی جنم دے رہی ہے۔ اب کرامت کس کی ہے، میاں کی ہے یا بیوی کی ہے؟ یہ کرامت تو بیوی کی ماننی چاہیے کہ اس نے بغیر شوہر کے آئے ہوئے بچے کو جنم دے دیا۔ اب بتلائیے یہ جو مسائل ہیں کیا دین اسلام کے مسائل ہیں؟ ایسی عورت کو تو سنسار کرنا چاہیے کہ کس کے ساتھ تو نے یاری لگائی تھی، کس کے پاس گئی تھی تو۔ تو اس قسم کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں۔ مثلا کتے کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لیا جائے، کتے کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، کھال بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اس کی کھال کا مصلی بھی بنایا جا سکتا ہے، ڈول بھی بنایا جا سکتا ہے، جائے نماز بنا کر نماز پڑھ لو، جیکٹ بنا کر اوپر پہن لو۔ تو یہ مسائل بہشتی زیور کے اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بہشتی زیور نہیں، یہ دوزخی زیور ہے۔ اور بعض بڑی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں جب اپنی بچیوں کو یہ پڑھتے ہوئے سنتی ہیں، توبہ توبہ کرتی ہیں، کہتی ہیں، کیونکہ بچیاں بھی چھوٹی ہیں، چھوٹی بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اندر، تو وہ جان کر بڑی عمر کی عورتیں اس کتاب کو بند کروا دیتی ہیں، تو کیا پڑھ رہی ہے؟ کیونکہ بڑی عورتوں کو تو سارے مسائل کا علم ہے کہ یہ کیا فحش باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ بہشتی زیور نہیں، یہ دوزخی زیور ہے۔ یہ کہنا کہ ہر بچی کے گھر میں یہ ہونا چاہیے، شادی کے موقع پر یہ تحفہ دینا چاہیے، ہاں اگر اس کو بدکار بنانا چاہتے ہیں، بدکارہ بنانا چاہتے ہیں، دے دیجئے۔ اس کو کتاب و سنت کیوں نہیں دیتے، قرآن و حدیث کیوں نہیں دیتے، جو آسمان سے اتری ہوئی پاک کتابیں ہیں؟ اسی قسم کی کتابیں دے کر اس کا ذہن آپ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب پر تحقیقی تجزیے مارکیٹ میں موجود ہیں، جس آدمی کا دل چاہے تفصیل سے پڑھ لے، یا میری کتاب میں بھی کچھ تبصرہ ہے اسی بہشتی زیور کے مسائل پر،
تبلیغی جماعت اردو کی، اس میں بھی میں نے کچھ تھوڑا سا تبصرہ بہشتی زیور پر بھی کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک کافر سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اور ہم کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم کافر ہیں، دونوں اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، آپ اللہ کی مرضی سے مسلمان ہیں اور میں اللہ کی مرضی سے کافر ہوں، ہمیں جواب دیجئے کہ ہم ایسے شخص کو کیسے سمجھائیں اور کیسے مطمئن کریں؟ نعوذ باللہ، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کا فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں کافر بنا دیا، تمہیں مسلم بنا دیا، ہمیں اب جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ جرم تو خود اللہ کر رہا ہے، ہمیں غافر کہتا ہے، کافر بناتا ہے، راہ ہدایت سے دور رکھتا ہے، تمہیں راہ ہدایت عطا کرتا ہے، تو یہ جرم ہمارا تو نہیں۔ اب اس آدمی کو سمجھائیے کہ نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آزاد چھوڑ دیا، اور کیا کہا؟ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر جنت حاصل کر لے اور چاہے تو جہنم حاصل کر لے، تیری مرضی ہے۔ اگر پھر بھی نہ مانے کہ نہیں یہ سب کام اللہ کے ہیں، تو جوتا اٹھائیے اور اس کے سر پر مارنے لگ جائیے۔ وہ پوچھے گا کیوں؟ آپ کہیے اللہ کی مرضی یہی ہے، اور اس وقت تک پیٹتے رہیے جب تک کہ وہ عقیدہ نہیں بناتا کہ نہیں، اور یہ نہیں کہتا نہیں یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، آپ کہیے نہیں یہی اللہ کی مرضی ہے، تیرے سر پر جوتے پڑتے رہیں گے۔ تو جب یہ اللہ کی مرضی نہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں مجھے نہ پیٹو، تو اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ اللہ نے تجھے کافر پیدا کیا اور کافر ہی رکھا، اور تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا مسلمان ہی رکھا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے اور جو صحیح بات ہے اس کو اپنائے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ نے پاکستان کے اندر بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں، اور مناظرے میں حاضر جوابی سے الحمدللہ حق کی فتح حاصل ہوئی ہے۔ ان قریب اس کی کیسٹیں آپ کی خدمت میں آئیں گی جلد سے جلد، تاکہ آپ انہیں دیکھیں، اور جب اس قسم کا کوئی شبہ یا شوشہ آپ کا دوست یا ساتھی پیدا کرے یا پیش کرے تو اس کا مثبت جواب دے سکے۔ یہاں خواتین سے متعلق ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عورت کا قبر پر حاضر ہونا منع ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں منع کیا گیا ہے؟ عورت کا معنی ہی عورت ہے، پوشیدہ چیز، پردے والی چیز۔ اس لیے عبادت کے بارے میں، نماز کے بارے میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد میں جاتی ہے اجازت دے دو، لیکن اس کی نماز جو گھر والی نماز ہے وہ مسجد سے بہتر ہے۔ مرد گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، بغیر شرعی مجبوری کے اگر کوئی گھر میں نماز پڑھے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں میں پڑے اور پھر بھی مسجد میں نہ آئے۔ لیکن عورت کے بارے میں فرمایا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے مسجد میں آنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پردے کی چیز ہے، باہر نکلتی ہے، شیطان بھی ساتھ نکلتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے اس کو دیکھو، چاہے وہ پردے میں ہے پھر بھی کہتا ہے دیکھو اس کو۔ تو یہ فتنے کے ڈر کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ قبرستان میں جانا یہی بے پردگی اور فتنے کا مسئلہ ہے، یا یہ عورت بے صبری ہوتی ہے، وہاں جا کر آہو فغاں کرے گی، چیخے اور چلائے گی، اس لیے حکم یہی ہوا کہ عورت اس طریقے سے قبرستان میں نہ جائے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کل کے اجتماع میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ حدیث کی روح سے تبلیغی جماعت میں 3 دن یا 40 دن یا 1 سال کے لیے نکلنا منع ہے، جبکہ ہم آج اپنے اہل و عیال گھر والوں کو چھوڑ کر سال اور 2 سال کے لیے سعودی عربیہ میں آ کے کماتے ہیں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ جب تبلیغ میں نکلنا منع ہے تو پھر کمانے کے لیے بال بچوں کو چھوڑنا یہ کیسے درست ہے؟ تو آپ کو کس حکیم نے کہا یہ درست ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عورت کی باتیں سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس کا شوہر فوج کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ اپنی بیٹی غالباً حضرت حفصہ تھیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن تک صبر کر سکتی ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ 4 مہینے۔ آپ نے اسی وقت آرڈر جاری کر دیا کہ کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنی ڈیوٹی پر نہ رہے، گھر آئے۔ تو آپ 2-2 سال کے لیے 3-3 سال کی جو یہاں آ بیٹھتے ہیں تو گھر میں تو پھر خرابیاں پیدا ہوں گی، اس لیے آپ کا اس طریقے سے یا تو بیوی کو ساتھ لائیں، اگر نہیں لا سکتے تو 4 مہینے کے بعد گھر جائیں، چلہ پورا کر لیں یہاں پر، کمائی کرنے کے بعد، چلہ پورا کرنے کے بعد 4 مہینے کا واپس جائیں اور جا کر ان کو مل کر آئیں، ان کے حقوق پورے کریں، پھر آ جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے، رزق تو اللہ نے دینا ہے، کیا پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں رہنے والے سارے ہی مر رہے ہیں فاقے سے؟ جو آپ کو یہاں آنے کی سوجی ہے کہ میں وہاں جاؤں، اور اگر وہ نہیں مر رہے، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ رزق جو آسمان سے اترنا تھا آپ کے لیے اتر گیا، جو لکھا جانا تھا آپ کی تقدیر میں لکھا جا چکا، ایک دانہ نہ کم مل سکتا ہے نہ زیادہ آپ کو مل سکتا ہے۔ محنت کرنا آپ کے ذمے ہے، یہ محنت آپ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنے کے لیے آپ کے لیے اس طریقے سے رہنا درست نہیں 2-2 3-3 سال تک۔ تو شیخ اس کا مطلب کہ چلہ درست ہے 4 مہینے کا چلہ یا 40 دن کا؟ ہاں، باقی رہ گیا چلہ کا مسئلہ، جب چلہ اللہ کے نبی نے کھینچا نہیں۔ اپنے سندھی زبان میں چلہ کہتے ہیں، ناشتے میں ایک چیز استعمال کرتے ہیں، وہ تلی ہوئی۔ تبلیغی جماعت وہاں چلی گئی اور جا کر کہنے لگی اللہ کے راستے میں چلے دو۔ ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے 10 چلے میری طرف سے لے لو۔ اب اس کا نام انہوں نے لکھ لیا، بڑے خوش ہوئے کہ میاں انہوں نے 10 چلے لکھوائے۔ اب جب پروگرام ختم ہوا، کہا چلو، کہا کہاں چلوں؟ کہا 10 چلے لکھوائے ہیں، پہلا چلہ نکالنے کے لیے چلو۔ کہا چلے بازار سے ملتے ہیں، 10 کی بجائے 20 لے لو، جاؤں گا نہیں تمہارے ساتھ میں۔ تو یہ چلے نہ اللہ کے نبی نے لگائے نہ صحابہ نے لگائے، جنگ کے لیے جایا کرتے تھے، مختلف ملکوں کی طرف جنگ کر کے واپس آ جاتے تھے۔ جنگ میں جانے والے دوست ہی وہاں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ علیحدہ سے اللہ کے نبی نے بستر اور لوٹے والی جماعت علیحدہ تیار کی تھی کہ تم جنگ کے لیے جاؤ خالد ابن ولید، اور تم عثمان کندھے پر ڈنڈا رکھو اور بستر اس کے ساتھ لٹکاؤ اور ساتھ لوٹا اور ہاتھ میں تسبیح ہو اور تم چلے کے لیے جاؤ۔ آپ نے ایسی کوئی جماعت نہیں نکالی۔ اللہ کے نبی نے مکے میں رہتے ہوئے صحابہ کو مدینے میں بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر تبلیغ کرو اور وہیں رہو۔ سوچئے، جو آدمی لاہور میں رہتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو جانتا ہے، اپنے دوست کو جانتا ہے، رشتہ داروں کو جانتا ہے، وہ تبلیغ کر سکتا ہے، ان کے درمیان ان کو بلا سکتا ہے، چائے پر آئیے، کھائیے کھانا اور میری بات سنیے توحید و سنت کی۔ اب یہ جو لاہور والا کراچی جا کر تبلیغ کر رہا ہے، جہاں اس کی کوئی واقفیت نہیں، نہ ادھر والے کو جانتا ہے نہ ادھر والے کو، سب اجنبی ہیں، اب یہ کس کو بات سمجھائے گا؟ اور کراچی والا لاہور آ کر بیٹھتا ہے۔ عقل کی بات ہے بھئی، تم ٹکٹ خرچ کر کے، پیسے خرچ کر کے کراچی والے لاہور جا رہے ہو، کیوں؟ کیا کراچی میں سب لوگ مسلمان بن گئے ہیں جو تمہیں ضرورت پیش آئی کہ اس دائرے سے نکل کر وہاں جایا جائے؟ اگر سب لوگ مسلمان بن گئے ہیں تو وہ لاہور والا یہاں کیا کرنے آ رہا ہے؟ یہ سارا چلت پھرت کا مسئلہ ہے۔ سیر کرنے کو دل چاہتا ہے، بیوی بچوں سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، ٹینشن کی وجہ سے بی پی اپ ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ چلو کچھ دن مری لگاؤں۔ اب ہمارے ہاں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، جب گرمی زیادہ پڑتی ہے نا پنجاب میں، تو لوگ چلہ لگانے کے لیے ایوبیا اور مری کا چکر لگاتے ہیں، اور لوگ وہاں مری اور ایوبیا کے ہنستے ہیں، کہتے ہیں ہاں اب وہاں گرمی پڑی نا تو اب یہاں بھاگ کر آ گئے ہو، سردیوں میں تمہیں نہیں آنا تھا، اسلام سردیوں میں نہیں آ کر سکھا سکتے جب برف باری پڑ رہی ہوتی ہے۔ کس مصیبت میں آئے ہم، برف باری ہے، پھنس جائیں گے یہاں۔ ہاں گرمیوں میں اچھا موسم ہوتا ہے، نہ اے سی کی ضرورت ہے، مزے سے یہاں مسجدوں میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور سیر بھی ہو جاتی ہے۔ چلیں 2-4 زکریا صاحب کے واقعات بھی سن لیتے ہیں۔
تو یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. چلہ یہ رہبانیت ہے جہاں کوئی آدمی جائے مستقل رہے, بیوی بچوں کو ساتھ رکھے, دین اسلام کی تبلیغ کرے, جیسا کہ اللہ کے نبی مکے سے مدینے اپنے ساتھیوں کو بھیجتے تھے اور وہ مستقل وہیں رہ کر تبلیغ دین کیا کرتے تھے. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم. اس مجلس کا یہ آخری سوال ہے کہ شیخ صاحب میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, میری ماں حج کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ آ سکیں, تو کیا ایسی صورت میں میری والدہ حج کر سکتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم کے ساتھ سفر کرنے سے منع فرمایا ہے. عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع فرمایا. ایک شخص کا نام لشکر میں لکھا گیا, جہاد میں شرکت کے لیے وہ جانے کے لیے تیار. اس نے بتلایا کہ میری بیوی حج پر جا رہی ہے. وہ عمل جو بہت اونچا عمل ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا نام اس میں سے کاٹ دو اور جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو. کسی عورت کا نامحرم کے بغیر حج کرنا جائز نہیں. اس لیے آپ کی والدہ اگر آ رہی ہیں, ان کے ساتھ کوئی محرم آئے, ان کا بھائی ہو, ان کا بیٹا ہو, تب تو وہ حج ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین. محترم دوستوں اور ساتھیوں, میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کو پڑھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ابھی کچھ چاہ رہے ہیں سننا اور فائدہ اٹھانا. اللہ آپ کے اس نیک جذبات کی قدر فرمائے, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس مجلس میں جو کچھ کہا اور سنا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر آپ کو بطور اعلان بتا دیا جائے کہ کل انشاءاللہ کیمپ 2 کے اندر ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے, اور کل کے پروگرام کا موضوع ہے دعوت اللہ کے اصول اور ضوابط. ہر آدمی دعوت و تبلیغ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اصول ضوابط کیا ہیں, انشاءاللہ اس موضوع پر کیمپ 2 میں محاضرہ ہوگا اور اس کے بعد سوالوں کا جواب دیا جائے گا. انہی چند باتوں پہ ہم اپنی مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں شیخ سے ملائے اور شیخ کے علمی فیوز اور شیخ کی علمی جو باتیں ہیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.